بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ فطر، جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور صدقہ فطر کیا ہر شخص کو دینا ضروری ہے؟ کیا یہ زکوٰۃ کی طرح لازم ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے ملک کے معروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فرحان سعیدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، تو ہم بلا تاخیر گزارش کرتے ہیں جناب مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آیا صدقہ فطر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ سامعین محترم، صدقہ فطر کے متعلق ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اسلام جہاں پر ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر دوسروں کو خوشیاں مہیا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی جو عید الفطر ہے، جب مالدار عید مناتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ روزے کی حالت میں بندے سے جو روزے کے منافی کام ہو جاتے ہیں یا اس کی زبان سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، صدقہ فطر ان کاموں اور ان باتوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس بندے پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ فطر کا تعلق روزے سے نہیں ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، صدقہ فطر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان المبارک کے بعد ہی ادا کیا جا سکتا ہے، کس حال میں بھی صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، صدقہ فطر اس شخص کے لیے بھی لازم ہے جو بچہ عید الفطر کے دن نماز عید الفطر سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی والدین کی طرف سے صدقہ نکالنا واجب ہے۔ والدین کی جو نابالغ اولاد ہے، جو والدین کے ماتحت ہے، والدین اس کا بھی صدقہ فطر نکالیں گے۔ جو بڑی اولاد ہے، بالغ ہو چکی ہے اور ان کا اپنا کاروبار ہے، ان کا صدقہ فطر نکالنا والدین پر ضروری نہیں ہے۔ جو والدین کے تابع ہے اولاد، اس کا صدقہ فطر نکالنا والدین پر ضروری ہے، اور جو اس کے جو ماتحت غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کا بھی صدقہ فطر نکالنا آقا پر ضروری ہے۔ یہ ہے صدقہ فطر نکالنے کا طریقہ اور وجہ اور اس کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا جناب علامہ صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے ہمیں بتایا کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کو کس لیے بنایا گیا۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اس سال جو صدقہ فطر ہے وہ علماء کرام کے مطابق جو طے پایا ہے
جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ کتنا صدقہ فطر دینا چاہیے، اس کی کیا رقم بنتی ہے، وہ بتانے سے پہلے میں گزارش کر دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ملک میں جو فقہ رائز ہیں یعنی جو مسالک ہیں ان کے مطابق کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے صدقہ فطر کے متعلق۔ جیسے سنی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو جو گندم ہے اس میں 80 گرام کم ہو تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کی پوری مقدار بنتی ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہیں اہل سنت کے وہ کہتے ہیں کہ 2 کلو گندم جو ہے اس کی جو ہے مقدار بنتی ہے۔ گندم کے علاوہ جو ہے اگر جو دی جائے تو اس کی مقدار 4 کلو بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کھجوریں دی جائیں تو ان کی مقدار بھی 4 کلو بنتی ہے، اور اگر کشمش دی جائے تو اس کی مقدار بھی 4 کلو بنتی ہے، اور اگر منقع دی جائے تو اس کی مقدار بھی 4 کلو بنتی ہے۔ اور کچھ علماء دیوبند جو ہیں ان کے مطابق جو ہے بھی یہ تقریباً جو ہے 1.25 کلو سے لے کر اور 2 کلو تک اس کا وزن بنتا ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث ہمارے جو حضرات ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے مطابق جو ہے یہ 1 کلو 750 گرام کچھ علماء کرام کہتے ہیں، اور کچھ علماء کرام اہل حدیث کہتے ہیں کہ 2 کلو گندم ہو، اور کچھ کا یہ بھی موقف ہے کہ 2.25 کلو یا 2.5 کلو گندم ہو۔ بہرکیف اہل تشیع کے مطابق جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 کلو گندم کی مقدار ہو جو صدقہ فطر میں دی جائے، اور اہل حدیث کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گندم ہی دی جائے یا اجناس ہی دی جائے، جیسے گندم ہے، کشمش ہے، کھجوریں ہیں یا منقع ہے۔ اور اہل سنت کے مطابق جو ہے وہ گندم کی قیمت بھی جو ہے ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے مختلف مسائل ہیں۔ کسی کو عید کی تیاری کے لیے کچھ خریدنا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی رقم ادا کر دی جائے، اور یہ جو صدقہ فطر ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ واجب ہے، اور شریعت کے مطابق تو یہ اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ بھی جو ہے فرض ہے، لیکن زیادہ افضل ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو ادا کر دے، سوائے اس کے جو خود اتنا محتاج ہے کہ صدقہ فطر لینے کا مستحق ہے۔ اور جو بچہ عید کی نماز سے پہلے بھی جو پیدا ہو گیا ہو اس کا صدقہ فطر بھی دینا ضروری ہے۔ ساری باتیں مفتی صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس کی جو رقم بتائی گئی ہے وہ اب جیسے میں ملتان شہر کا ہوں تو اس وقت آٹے کی جو قیمت، ہم جو آٹا خریدتے ہیں چکی سے گندم کا، تو وہ 150 روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے۔ تو 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ 300 روپیہ بنتی ہے۔ تو ہمارے ملتان کے مدرسہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث حضرت قبلہ محترم سید علامہ ارشد سید شاہ صاحب کاظمی کے مطابق صدقہ فطر جو ہے وہ اس سال 300 روپیہ ادا کرنا ہوگا کم سے کم، اور مفتی پاکستان مفتی اعظم جناب منیب الرحمان کے مطابق صدقہ فطر جو ہے 320 روپے ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ نعیمیہ کے مطابق بھی تقریباً یہی بنتا ہے۔ تو 300 سے لے کر اور 500 روپے تک یہ دینا زیادہ افضل ہے، یعنی کم از کم آپ 300 روپیہ دیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ زیادہ دے دیں گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگا، اور اس کی زیادہ فضیلت ہوگی اور زیادہ اس کی برکت ہوگی۔ اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ مالدار ہیں، تو پھر آپ کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، صدقہ فطر بھی دل کھول کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ اپنا لباس زیبتاً کرتے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی لباس آپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اسی کو پیش نظر رکھ کر آپ صدقہ فطر بھی جو ہے اسی ویلیو سے دیں، اسی حساب سے دیں، یعنی کشمش کے ریٹ کے مطابق دیں یا کھجوروں کے ریٹ کے مطابق دیں تو زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔